اور عوام اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادئ توحید کے مت والوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث خواجہ کے دیوانوں، میری ملت کے نوجوانوں، اولیاء امت کے چاہنے والوں، دین حق کے فداکاروں، آئیے میں آپ سے مل کر ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے عاشقانہ طور پر، غلامانہ طور پر، محبتانہ طور پر سارا مجمع ایک دل ہو کر، ایک زباں ہو کر درود الماء کی ڈالیاں اس طرح نچھاور کریں جس طرح خود خالق کائنات اپنی لارے کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، اکیلا ہی چلا تھا میں جانب منزل مگر، لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ ایک شاعر نے جو شعر کہا ہے وہ حضور قائد ملت کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ کیوں نہ ہر موڑ پر ایک چراغ جلاتا جاؤں۔ اب چراغ سے مراد یہ لے لیں کہ جامعات ہیں، یونیورسٹیز ہیں، مدارس ہیں، مساجدیں ہیں۔ در حقیقت بھی کوئی بجلی والے بلب وغیرہ نہیں ہے، بلکہ شاعر کہتا ہے کیوں نہ ہر موڑ پر ایک چراغ جلاتا جاؤں تاکہ بھٹکے نہ میرے بعد آنے والے، تاکہ بھٹکے نہ میرے بعد آنے والے۔ اور آرزو یہی ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، آرزو یہی ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ اور ایک یہاں پر نقطہ کہتے چلیں کہ آرزو یہی ہے کہ عشق مصطفیٰ عام ہو جائے۔ یہ جو تحریک صدیقی کا جو مشن ہے نا، وہ مشن یہ ہے کہ آرزو یہی ہے کہ عشق مصطفیٰ عام ہو جائے، کیوں نہ ہر پرچم سے اونچا پرچم اہل سنت والجماعت ہو جائے، کیوں نہ ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ سامعین و ناظرین، وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنے اکابر علماء اکرام کی حاضری میں بولنا بھی بڑی گستاخی ہے، لیکن یہ میرے لیے بہت بڑی کامیابی ہے کہ آج اس منبر نور پر کچھ بولنے کا موقع ملا ہے۔ تو یہ حضور شیخ دادا میاں رحمت اللہ علیہ کی دعائیں اور ان کا فیضان مل رہا ہے، اور پڑوس میں سوئی حضور قائد ملت کی والدہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی تربت پر رحمتوں کی برسات برسائے، ان کی تربت پر اپنی رحمتوں کی خصوصی برسات فرمائے کہ آج ان سے دعائیں لینے کا ایک ذریعہ بن رہا ہے۔ میں نے خطبہ مسنہ کے بعد کلام پاک ایک مشہور و معروف آیہ پاک تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، تم مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، کیسی؟ اس کا کام کیا ہے؟ یدعون الی الخیر، بھلائیوں کی طرف دعوت دے، یامرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم دے، ینہون عن المنکر، برائیوں سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں اگر کوئی بری چیز دیکھتا ہے، آپ سوچیں کہ کوئی بندہ جوا کھیل رہا ہے، کوئی بندہ شراب پی رہا ہے، کوئی بندہ ڈریم 11 پر سٹا لگا رہا ہے،
تو آقا अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमान पर लाजिम है कि अगर हाथ में ताकत हो अपने हाथ की ताकत से रोके, अगर हाथ की ताकत नहीं है तो जुबान से बोल के बुराई से रोके, अगर जुबान से नहीं बोल सकता है तो फिर कमजोर ईमान ये है कि इंसान उसको अपने दिल में बुरा जाने। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आका फरमाते हैं कि या तो तुम लोग नेकियों का हुक्म दोगे या बुराइयों से रोकोगे, अगर ये चीज तुम नहीं करोगे तो फिर याद रखो कि अल्लाह तुम पर अपना अज़ाब नाज़िल फरमाएगा और फिर तुम में से जो नेक लोग होंगे वो दुआएं मांगेंगे लेकिन अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। और फिर दूसरी रिवायत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं इरशाद फरमाया कि तुम में से लोगों को चाहिए कि नेकियों का हुक्म दे, बुराइयों से रोके, अगर ये काम ना करें तो फिर याद रखें कि अल्लाह तुम ही में से, तुम्हारी सोसाइटी में से, तुम्हारे ही समाज में से बुरा लोगों को अल्लाह तुम पर मुसल्लत कर देगा, फिर वो तुम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ेंगे, फिर तुम मस्जिदों में आओगे, गिड़गिड़ाओगे, रोओगे, दुआ मांगोगे लेकिन अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करने वाला। खैर ये चंद हदीस पाक थी, अब मैं अपने बात की तरफ आ रहा हूँ, वक्त बिल्कुल कम है। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता चलूं फिर, क्योंकि असल मौजू तो करंट इश्यूज होना चाहिए। हमारी समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में जो रस्म रिवाज है, जो तौर तरीके हैं, इंशाअल्लाह बयान तो होते रहते हैं उस पर। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुना करके आगे बढ़ता हूं कि आपने शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का नाम सुना होगा, बहुत बड़े एक शायर गुजरे हैं। उनका एक दौरा हुआ था, कहां पर? लंदन गए थे घूमने के लिए, यूरोपी दौरा था आपका। जब आप दौरे पे पहुंचे तो आपने लंदन में घूमते घूमते, शाम का वक्त था, जो हमारे शहरों से हजरात आए हैं ना, वो तफरीह के लिए, थोड़ा घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए शाम के वक्त में पार्कों में जाया करते। अल्लामा इकबाल लंदन के एक पार्क में पहुंचे। पहुंचने के बाद देखा कि पार्क में हजारों लोग खड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे गेम खेल रहे हैं, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई फुटबॉल, कोई टेनिस है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, सारे बच्चे अपने अपने गेम में एंजॉय कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा एक बेंच पर बैठा है, एक चेयर पर बैठा है। ये माहौल है गेम का, ये माहौल है फिल्में देखने का, ये माहौल है म्यूजिक सुनने का, ये माहौल है ऐश करने का, ये माहौल है जिंदगी को एंजॉय करने का। लेकिन एक 8-9 साल का बच्चा है, एक चेयर पर बैठा है, हाथ में किताब लेकर के बड़ी गहरी नजर से पढ़ रहा है। अल्लामा इकबाल को बड़ी हैरत होती है, बड़ा ताज्जुब होता है, बड़ा कंफ्यूज होते हैं। अल्लामा इकबाल सारों को छोड़ करके वो छोटे से बच्चे के पास में आते हैं। और खास करके मैं ये बात मेरी कौम के नौजवानों से कहना चाहूंगा, और इस जामिया से फारिग होने वाले जो बच्चे हैं, जो तलबे हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि अल्लामा इकबाल जब उस छोटे से बच्चे के पास में आते हैं, हैरान है, सारे खेल रहे हैं। एक एग्जांपल ले ले, अभी जामिया की छुट्टी हो जाए, सारे बच्चे ना कोई क्रिकेट की तरफ दौड़ेगा, क्योंकि बचपन है, बच्चों वाला दिल है, गेम पसंद करते हैं। अगर कोई बच्चे किताब लेके बैठ जाए तो हमारे उस्ताद बड़े खुश होते हैं, माशाअल्लाह फ्री टाइम है फिर भी मुताला कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल बड़े कंफ्यूज हुए, छोड़ दिया सारों को, बच्चे के पास में आए, प्यार से सर पे हाथ रखा, फरमाते बेटे क्या नाम है? उसने अपना नाम बताया। कहा बेटे कहां से हो? उसने अपनी कंट्री का नाम बताया। अल्लामा इकबाल फरमाते बेटे अभी तो छुट्टी का टाइम है ना, कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? उसने कहा फला फला स्कूल में पढ़ता हूँ। अल्लामा इकबाल ने फरमाया छुट्टी का टाइम है, होमवर्क तुमने कर लिया होगा, पढ़ाई तुमने कर ली होगी, अभी फ्री टाइम है, एंजॉय का टाइम है, तो खेलिए ना, खेल क्यों नहीं रहे हो, पढ़ क्यों रहा हो? वो बच्चा है मुसलमानों, सुनो, हमने 70, 60, 80, 90 साल जिंदगियां गुजार ली हो, लेकिन शऊर आज तक नहीं आया है। वो छोटा सा बच्चा अल्लामा इकबाल फरमाता है कि मुझे ऐसा जवाब देता है कि मेरे पैर तले जमीन खिसक जाती है। वो बच्चा कहता है ऐसा सवाल पूछने वाला, मुझे तो यह पूछता है कि खेलते क्यों नहीं हो? ये सारे खेलते हैं। मैं पहले बता दूं, ये खेलने वाले ईसाइयों के बच्चे हैं। इनके बापों ने बड़े बड़े मुल्कों पे कब्जा करके रखे हैं, इनके बापों ने, इनकी कौमों ने बड़े बड़े मुल्कों को लूट मार मचा के रखी है, तबाही मचा के रखी है। और इनमें से हजारों मुसलमानों के बच्चे हैं कि जिनके कब्जा में 50 से ज्यादा मौत है। मैं एक यहूदी का बच्चा हूँ, हम पर ईसाइयों ने जुल्म किया है, हमें मारा गया, हमें काटा गया,
ہماری نفرت ختم کی گئی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ کھیلے ان کا ٹائم ہے، اگر میں کھیلنے لگ گیا تو میرے کام کا ٹائم بچایا گا، میرے کام کے ٹائم فکر کرا گا۔ میں اس لیے آ رہا ہوں کہ آج کھیلنے والا کل جب وقت آئے گا میرے سامنے ہاتھ پیر کے کھڑا ہوگا اور میں پڑھنے والا آفس کی چیئر پر بیٹھ کر کے ان سب پر راج کیا کروں گا۔ میں یہاں ایک بات کہتا چلوں، ملک ہندوستان کوئی پولیٹیکل بات نہیں ہے، لیکن ہم لوگ ابھی موبائل اٹھا کے دیکھیں، ویلکم کمنگ سون IPL، نوجوانوں کی حالات یہ ہے، کیا امیدیں رکھا اس کام سے؟ کعبہ ملت کی بارگاہ میں عریضہ لگا کہ دعائیں ہی ہے جو انہیں راہ راست پر لا سکتی ہے، ورنہ حال یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں انہیں پتا ہے کیا ماحول چل رہا ہے۔ دا کشمیر فائل نام تو سارے نوجوانوں کو پتا ہے، میں تبصرے میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ ایک ایسی چیز جسے پرموٹ کیا جا رہا ہے پس پردہ، جسے دکھایا جا رہا ہے، اور دکھانے کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک بندہ دیکھا تو مسلمانوں کے پرتے، مسلمانوں کے لیے اس کے دل میں نفرت پیدا ہے، اس کے دل میں کٹورتا پیدا ہے، پھر اتنی نفرت پیدا ہے کہ جہاں مسلمان کو دیکھے کاٹ دیا جائے، گردن مار دی جائے، معاملے چینج کی جائے۔ لیکن اے مسلمان اور راجستھان والوں، رب پاک کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، شکر کریں مولا کا، دعا دیں اس گنبد والے کو کہ اس نے ایک لخت جگر عطا کیا ہے امت مسلموں کو، اور خدا کی قسم اس ماں صاحب کی ماں کے روزہ کے پاس کھڑا ہو کر کے کہا کہ اللہ بڑے شکر ہے کہ جیت بڑی بات کیا تھی، شاید دنیا سے جا چکا تھا، بچپن میں تمہیں کیسی پرورش کی تھی کہ جس سب کے پہنچا ہے سبھی کو آسمان سے اونچا کر ڈالا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء کرام۔ ہم لوگ خواب غفلت میں ہیں، ہمیں IPL انجوائے کرنا ہے، ہمیں T20 ورلڈ کپ انجوائے کرنے ہیں، ہمیں فلاں بھائی جانوں کی فلموں کو انجوائے کرنا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میں قسم خدا کی، فلودی کے ہزاروں لوگ ہیں نا، یہاں پر ہزاروں لوگ ہوں گے، اور یہ سوشل میڈیا ہے، اسے اپنائیں، دنیا کو اپنی طاقت دکھائیں۔ موبائل سارا یوز کرتے ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے جو موبائل یوز نہ کرتا ہے۔ اس موبائل کا اچھا یوز کریں، مس یوز نہ کریں، اپنی طاقت دکھائیں۔ کہ جب فلودی کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، مراد اولیاء اکرام کو لیا ہے، مراد اولیاء اکرام کو لیا ہے۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، کہ اللہ تعالیٰ ایسے ولیوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ فلودی کا ایریا ہے، سارے کسان ہیں، ہم سبھی کسان ہیں۔ فلودی میں امبانی نہیں رہتا ہے، کوئی اڈانی نہیں رہتا ہے، کروڑپتی اربپتی نہیں رہتا ہے، لیکن ہمارا مسلمانوں اس قوم کی جب آواز بلند ہوتے ہیں، وہ تحریک۔ اور میں ایک حقیقت بتا دوں خدا کی قسم، یہ جو فلودی پر تو خصوصی کرم ہے، یہ 25 کروڑ کی یونیورسٹی دی ہے حضور قائد ملت نے۔ 25 کروڑ کی ہر انسان اپنی اولادوں کی فکر کرتا ہے۔ ارے مال ہونا مال، انسان اپنی اولاد کو بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی حویلیاں دیتا ہے، مرسیڈیز دیتا ہے، BMW دیتا ہے، یہ شہزادہ ہے، یہ شہزادہ ہے۔ خدا پاک کی قسم، ان سب پر فکر ہے تو حضور کی گناہگار امت کی فکر ہے، اس تاریخ کو فروغ دیا ہے، اور جہاں پہنچا ہے کسی سے کچھ نہیں لیا ہے، بس علاقوں کو دیتے گئے ہیں، دیتے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مقرر خصوصی علامہ ہاشم صاحب قبلہ، علامہ ہاشم صاحب قبلہ۔ ماشاءاللہ ہماری اس عظیم کانفرنس کے خصوصی مقرر بھی یہاں پر جمع دار ہو چکے ہیں۔ میں مختصر سے وقت میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ یہ
علماء اکرام سے خصوصی توجہ چاہوں گا کہ میں اور میرے ساتھ میں ہمارے فلودی علاقے میں حال یہ تھا کہ اہل سنت والجماعت کے جو مدارس تھے وہ نا اتنی کمزوری میں آ چکے تھے کہ ہمارے دل میں نہیں پتا تھا کہ سنت کیا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کا رسول کیا ہے۔ ہم چاہتے تھے اچھا قرآن پڑھے، ہم چاہتے تھے اچھی تعلیم ملے، تو ہمارے دل میں خیال ہوتا تھا کہ ہمارے اپوزٹ میں جو مدارس ہیں باطل فرقوں کے، ہمارا دل کی مراد تھی کہ ہم وہاں جائیں اور وہاں جا کے پڑھیں، لیکن یہ تو رب پاک کا فضل ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، اور حضور غوث اعظم کی کرامت ہے کہ جب نظریں پڑتے ہیں تو جن کے دل کئی ہٹ جا رہے تھے عاشق رسول بنا کر کے چھوڑ ڈالا۔ فلودی میں 9 مارچ ایک ایتہاسک دن ہے جس کی آواز اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچی، اور میرے پاس میں ہمارے صدر صاحب ہے وغیرہ، میں نے بات بھی ان کو سنائی ہے، ہندوستان کے کونے کونے سے میسیج آ رہے، ہوا کیا ہے؟ لوگ بڑے کنفیوز ہیں، لوگ کہتے ہیں پیسہ کہاں سے آیا اس کے پاس، اس پیر کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ میں کہتا ہوں پیسہ نہیں ہے یار، پیسہ نہیں ہے، آیت پڑھ آیت وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ امام بخاری کی کتاب بخاری شریف کی ختم شریف ہوئی ہے، میں ایک روایت امام بخاری کی بیان کر کے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ امام بخاری جب سمرقند یہ نیشاپور آتے ہیں، نیشاپور، تو پتا ہے اس زمانے میں 10,000 گھوڑے ویلکم کرنے کے لیے آئے، 10,000 گھوڑ سوار سواگت اور استقبال کرنے آئے۔ امام بخاری نے وہاں اچھی خدمتیں انجام دی، لیکن کیا ہے جب زیادہ خدمتیں کوئی بندہ خلوص کے ساتھ کرتا ہے نا تو لوگوں میں حسد، بغض، کینہ، نفرتیں اپنے آپ پروان چڑھتی ہے۔ نیشاپور میں بغض اور نفرتیں، حسد، کینہ پروان چڑھا، امام بخاری کے خلاف لوگوں کے غلط ذہن بنائے گئے، حاکم کے غلط ذہن بنائے گئے۔ امام بخاری کو کہا گیا کہ نیشاپور چھوڑ کے راتوں رات نکل جائے۔ ارے مسلمانوں سنو، اصحاب بعد کتاب اللہ، قرآن کا بعد جو سب سے صحیح کتاب بخاری ہے، یہ بخاری دانا امام محمد بن اسماعیل کے ساتھ اس قوم نے کیا کیا ہے؟ راتوں رات نکلنے کا حکم دیا۔ امام مسلم آپ کے شاگرد تھے، ساتھ میں چلے، فرمایا نہیں بیٹے آپ جائیں میرے مدرسے میں پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، میں تنہ تنہا جاؤں گا۔ سفر کرتے ہوئے آئے تھے، 10,000 گھوڑے سواگت کے لیے نکل رہا ہے تنہ تنہا، سوچا اپنا مادر ہے، اپنا وطن ہے، اپنی ماں کا گھر ہے بخارا۔ بخارا میں آئے، بخارا کا ایک حاکم تھا جس کا نام تھا خالد۔ خالد نے کہا بخاری آ گئے ہو اچھا کیا ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، میرے بیٹے کو میرے گھر آ کے پڑھانا پڑے گا۔ امام بخاری نے فرمایا یہ کوئی خیرات نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا دین ہے، جسے سیکھنا ہے تو سامنے بیٹھنا پڑے گا۔ کافر ٹھیک ہے، ایک کام کرو میرے بیٹے کو پڑھائے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب میرا بیٹا پڑھنے آئے کوئی دوسرا وہاں موجود نہ ہو۔ امام بخاری نے فرمایا مصطفیٰ کی حدیث ہے اور مصطفیٰ کا امتی آئے اور بخاری منع کرا ہو ہی نہیں سکتا ہے، تیرا بیٹا پہ پڑھتا ہے، بادشاہ کا پہ پڑھتا ہے، ساری ناراض ہو گیا۔ راتوں رات نکلے یہاں سے، راتوں رات یہاں سے نکلے۔ آپ توجہ سے سن لیں، آخری بات کہہ رہا ہوں۔ امام بخاری کو بخارا سے اپنے گھر سے نکالا گیا، ٹوٹا ہوا دل لے کر ارادہ کیا سمرقند چلا جاؤں۔ علماء اکرام جانتے ہیں کہ سمرقند کی طرف ارادہ کیا، سمرقند والوں کو پتا چل گیا ہے نا، ہوتا ہے نا حسد، پتا چلا بخاری سمرقند آ رہا ہے۔ بادشاہ کے پاس میں گئے، لوگوں کو بھڑکایا، یہ تو متنازع بندہ ہے، جھگڑالو ہے، فلاں ہے، نہیں آنے دینا چاہیے۔ اللہ اکبر، جس نے اس امت پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، اتنا بڑا تحفہ دیا ہے کہ ساری امت قیامت تک احسان نہ چکا پائے، آج اس کے لیے دروازے بند کر دیے گئے۔ امام بخاری آئے، سمرقند کے دروازے بند ہے، کہا واپس چلے جائیں، پاس میں گاؤں ہے اپنی خالہ کا، گھر آتے ہیں، مغرب کا وقت ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تھک گیا ہوں، اب اس دنیا سے اٹھا لو۔ ایک محدث لکھتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا آقا کھڑا ہے، آقا کسی کا انتظار کر رہے ہیں، کسی کا ویٹ کر رہا ہے۔ میں نے عرض کیا آقا کس کا انتظار کر رہا ہو، کس کا ویٹ کر رہا ہو؟ آقا فرماتے ہیں میرا بخاری آ رہا ہے، انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، عشاء کے بعد میں دنیا سے پردہ کر لیتا ہے۔ آپ کہتے ہو کہ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ مصطفیٰ انتظار فرمائے، یہی سب سے بڑی کامیابی۔ نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला वक्त के मसाइल जदीदा, वक्त के मसाइल जदीदा। वालेकुम सलाम। सिर्फ आखिरी बात कह रहा हूं, सभी हजरात तशरीफ रखें। अब आते हैं मैं तारीख की तरफ। तहरीक सिद्दीक़ की खिदमत क्या है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे फख्र अल्लामा मौलाना सिद्दीक़ साहब क़िबला अच्छे तरीके से पूरे डिटेल के साथ में आपके सामने बयान करेंगे। मैं तहरीक के काम में सिर्फ एक प्रोजेक्ट आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, 25 करोड़ का प्रोजेक्ट। और अल्लामा इकबाल की वो कहानी याद रखें और फिर ये हालात याद रखे हैं। कायद ने सिर्फ इतना चाहा कि बच्चे आलिम, फाजिल, मुफ्ती, हाफिज, कारी ना बने। टारगेट ये है कि बेटा हाफिज आलिम बने तो उसके हाथ में कंप्यूटर भी हो, आपका बेटा डॉक्टर भी बने, आपका बेटा प्रोफेसर भी बने, आपका बेटा इंजीनियर भी बने। और अहले फलकी को कहा गया कि तुम्हारे बच्चों के लिए इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कायम हो रही है। खुदा की कसम, पहला गांव खड़ा होता है 1,52,00,000, दूसरा गांव खड़ा होता है 1,34,00,000, तीसरा गांव खड़ा होता है 1,35,00,000। सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। कहां से आए? दिलों को अल्लाह फेरने वाला है। अल्लाह फेर रहा है, ना मैं फेरू ना तुम फेरो। फेरने वाला अल्लाह है, मोहब्बतें डालने वाला अल्लाह है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि बोलने में खता या गलतियां हुई हो तो अल्लाह ताला मुझे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह या रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में। ऐ तहरीक सिद्दीकी तेरी धूम मची हो। अस्सलाम।